گفتگو کو جو ہم نے انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کے سلسلے میں شروع کی تھی اس کو آگے بڑھائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہمارے مسائل ہیں کیا اور ان کا حل کیا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے دنیا بھر میں انوائرمنٹل ڈیولپمنٹ، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، انوائرمنٹل کنزرویشن اور ہیریٹیج کنزرویشن کے اوپر بے شمار ویبینارز ہو رہے ہیں، اور جس میں غیر ملکی ماہرین بھی شرکت کر رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان ویبینار سے ہم نے کیا سیکھا ہے اور آئندہ کی ہم نے کیا پلاننگ کی ہے۔ کیا یہ سیمینار صرف گفتن نشستن بخواستن تھے، یا آئندہ ہم کوئی لاہے عمل اختیار کریں گے جس کی وجہ سے ہم اپنی کمیونٹیز اور ڈیولپمنٹس کو زیادہ بہتر بنا سکیں۔ دوستو، انوائرمنٹل کنزرویشن اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کسی ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس سارے پروسیس میں ہم سب کی ایک کلیکٹیو ذمہ داری ہے، جہاں ہر فرد کی ایک ذمہ داری ہے، وہاں کمیونٹی آرگنائزیشن کی بھی ذمہ داری ہے اور گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، تب جا کر ہم اپنی انوائرمنٹس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی ایک کا بھی رول ختم کر دیں تو ہم اپنی انوائرمنٹ کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک زبردست قسم کی انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کے سلسلے میں کمپین چلائی جائے، اویئرنیس کریٹ کی جائے، تاکہ ہم جو بھی ایکشن کریں ہم اس میں سب سے پہلے اپنی انوائرمنٹ کو سوچیں کہ ہم اس کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، اور کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نگلیکٹ کر کے ہم بہتر کام کر سکتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ ضروری یہ چیز ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنا خود احتسابی کا نظام رائج کریں اور دیکھیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہر کوئی اس چیز کو اختیار کرے گا تو ہم اپنی انوائرمنٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ قدرت کی 3 نعمتیں ایسی ہیں جن کی ہمارے اوپر بہت ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بے شمار جگہ قرآن میں یہ ہمیں کہا ہے کہ انسان کو ایک ہم نے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے تاکہ یہ جو زمین ہے اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کا بہتر استعمال کرے اور ان کی حفاظت کرے۔ تو ہم اس زمین کے اوپر اس کرۂ ارض کے اندر 3 چیزوں کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پانی کو، لیکن اگر پانی کے اوپر غور کریں تو ہمارا پانی جو ہے وہ بہت حد تک کنٹامینیٹڈ ہے۔ ہر جگہ پہ آپ کو پانی کے اندر پولوشن نظر آئے گی۔ ہمارا سیوریج ان ٹریٹڈ ہے۔ ہم نے کوئی کوشش نہیں کی کہ ہم اپنے پانی کو ٹریٹ کر سکیں اور اس کو ری سائیکل کر کے ہم بہتر بنا کے پھر اس کو قابل استعمال میں لا سکیں۔ سیدھا گھروں سے ان ٹریٹڈ سیور اسٹارم واٹر چینل سے ہوتا ہوا دریاؤں میں چلا جاتا ہے، اور جہاں پہ یہ پولوشن کو مزید بڑھاتا ہے۔ یہی گندا پانی پھر کھیتوں میں جاتا ہے اور اس سے جو آبی حیات ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے جو فریش واٹر پاؤنڈز ہیں ان میں بھی ہم نے کبھی ان کو بھی خیال نہیں کیا کہ ان کو کس طرح ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔
اور نئے فریش واٹر پاؤنڈ ان علاقوں کے اندر جہاں پہ پانی کی کمی ہے ان میں کس طرح ہم نئے فریش واٹر پاؤنڈ بنا کے پانی کو مزید استعمال کر سکتے ہیں۔ بلوچستان، چولستان اور تھر ڈیزرٹ کے اندر پانی کی بے شمار کمی، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارشوں کی نعمت کی وجہ سے پانی تو بے شمار موجود ہے، لیکن کیا ہم نے اس کا بہتر اس کی کنزرویشن کی ہے کہ نہیں کی، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ماضی کے اندر ہمارے ہی لوگوں نے کاریزز کا استعمال کیا، دور دراز سے پانی لے کے آئے اور پھر اس کا استعمال کیا۔ آج یہ کاریزز ختم ہو چکی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ان علاقوں کے اندر گبر بند ہوتے تھے جو 3000 BC سے چلتے آ رہے ہیں اور ان کے آثار آج بھی ملتے ہیں، اور یہ ہماری ٹیکسٹ بک کے اندر بھی ان کا ذکر ہے کہ پانی کو اکٹھا کیا جاتا تھا اور ان کو استعمال میں لایا جاتا تھا۔ کیا آج ہم ان گبر بند کو دوبارہ بنا رہے ہیں، پانی کو اپنی سہولت کے مطابق ان کو استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اسی طرح سے ناردرن ایریاز میں دیکھ لیں کہ لوگوں نے کلیکٹیو ایفرٹ کر کے ہنزا میں دور دراز سے پانی لے کے آئے اور اس کو استعمال کیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صاف پانی کو صاف رکھیں، صاف پانی کو لے کے آئیں اور صاف پانی کو استعمال کریں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ ہم نے بات کی ہے دریاؤں کی کہ دریاؤں کے اندر ہم نے سیور پھینک دی ہے اور جس کی وجہ سے آبی حیات جو ہے وہ بھی بہت متاثر ہوئی ہے، اور یہی پھر جو پانی ہے یہ سمندر میں چلا جاتا ہے۔ سمندر کے ارد گرد جو شہر آباد ہیں ان کا پانی، ان کا سیور وہ بھی ڈائریکٹلی سمندر میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سمندر کے اندر بے شمار تعفن پیدا ہوتا ہے اور پولوشن کی جو مقدار ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ نہ ہم نے اس کی صفائی کا بندوبست کیا ہے، نہ ہم نے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ سمندر میں دو قسم کے مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سیور کا پانی جاتا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو شپس ہیں ان کا آئل گرتا ہے اور اس کی صفائی کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات مچھلیاں مردہ حالت میں ساحل سمندر پر پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سمندر کی بھی صفائی کریں، ہم اپنے سیورز کو سمندر کے اندر نہ پھینکیں، ہم اپنے شپس کے جو آئل گرتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کریں۔ میں آپ کے سامنے دو ایگزامپل یونائٹڈ اسٹیٹس سے رکھنا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہیں کہ کس طرح ان ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر جو ہے وہ پانی کا خیال رکھا جاتا ہے، کس طرح آبی حیات کا خیال رکھا جاتا ہے، اور کس طرح ہم اپنی انوائرمنٹ اور نیچرل انوائرمنٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کس طرح نیچرل ہیبیٹیٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پہلی مثال واشنگٹن ڈی سی کی ہے۔ یہاں پانی کے پاؤنڈ کے قریب ایک الیکٹرک لائن جس کے اندر انڈر گراؤنڈ الیکٹرک لائن جس کے اندر آئل تھا، یہ آئل الیکٹرک کیبل کو ٹھنڈا رکھتی ہے اور یہ کیبل پھٹ گئی، جس کی وجہ سے جو آئل ہے وہ پانی کے اندر چلا گیا۔ جو پاور کمپنی ہے اس نے سب سے پہلے اس پانی کو کلیکٹ کیا، اس کی اپنے طور پر ٹریٹمنٹ کی، اس کی صفائی کی، اس کے بعد صفائی کرنے کے بعد اس کو دوبارہ وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے میں لے گئے
اور اس کی دوبارہ پھر صفائی کی اور پھر جو ہے وہ اس کو زیر استعمال کیا، اس لیے کہ یہی اگر پانی زمین کے اندر چلا جاتا تو یہ ہمارے لیے پینے کے قابل نہ رہتا۔ آپ دیکھیں کہ ہماری جو واٹر سپلائی پائپس ہیں ان میں کتنا گندا پانی آتا ہے، سیور کا پانی اور پینے کا پانی دونوں مکس ہو جاتا ہے۔ جو پانی کی پائپ لائن ہے وہ سک کر لیتی ہیں جو ارد گرد گندا پانی ہوتا ہے سیور لائن سے نکلا ہوا، اور وہ پانی داخل ہو جاتا ہے، اور جب ہم اپنی ٹیپس کو کھولتے ہیں تو اسی کے اندر گندا پانی شامل ہو جاتا ہے اور وہ ہمارے تک پہنچتا ہے، جو ہمارے لیے کئی مسائل کریٹ کرتا ہے۔ ڈائریا کی پرابلمز ہیں، دوسری پرابلمز ہیں، یہ ہمارے اکثر یہ اس قسم کی پرابلمز پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس سارے نظام کو دوبارہ دیکھیں، اپنی پائپ لائنز کو بہتر کریں اور آگے کی طرف پلاننگ کریں کہ کس طرح ہم اپنے جو اسٹارم واٹر چینلز ہیں اور جن کو ہم نے اوپن سیور میں کنورٹ کر دیا ہے، اور یہی پانی پھر زمین میں شامل ہو کے ہمارے پانی پینے کے پانی میں شامل ہو جاتا ہے، اس کو کس طرح ہم جو ہے وہ صاف کر کے بہتر بنا سکتے ہیں۔ دوسری اگزامپل میں آپ کے سامنے بوسٹن کی لوں گا کہ بوسٹن کے اندر سمندر کے ساتھ ساتھ ایک پانی بجلی کی ایک پائپ لائن بچھ رہی تھی، اور اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ آبی حیات کا خیال رکھا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹرٹلز کی بریڈنگ ہوتی ہے وہ لیٹ مئی سے ارلی جولائی تک ہوتی ہے، اور مئی کا مہینہ پیک کا ہوتا ہے۔ اس لیے وہاں پائپ لائن کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ ان 2 مہینوں کے اندر کام بند کر دیا جائے تاکہ یہ ٹرٹلز یہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ تو دوستو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اپنی پلاننگ کے اندر ایسے بائی لاز رکھیں، ایسی گائیڈ لائنز رکھیں کہ ہم نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی ایک بہتر انوائرمنٹ کریٹ کر سکیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی پریزنٹیشن۔ امید ہے اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے اور اپنے کامنٹ سے بھی مستفید فرمائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔